یہ بتائیں کہ کچھ آپ کے جو ساتھی تھے وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے تھے، لیکن آپ کی پارٹی کی لیڈرشپ جو ہے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، کچھ اور جو آپ کے ساتھی ہیں وہ ان کو ساتھ لے کے نہیں چلنا چاہ رہے تھے، اور انہی میں مبارک زیب خان صاحب بھی شامل تھے جو بائی الیکشن میں آپ کی پارٹی جو سنی اتحاد کونسل کے امیدوار کو ہرا کے آئے، وہ آپ کے ساتھ چلنا چاہتے تھے۔ ہمارے پروگرام میں آپ کے ساتھی جنید اکبر صاحب نے ان کے بارے میں کیا بتایا، ذرا سنیں۔ پارٹی نے اس کو ویلکم نہیں کیا تھا جب سے وہ جیت گیا تھا مبارک زیب کو۔ آج بھی باوجود اس کے کہ اس کو ہم نے قبول نہیں کیا، باوجود اس کے کہ آج تک میں یہ آپ کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک وہ ہماری پارلیمانی کمیٹی جو واٹس ایپ گروپ ہے اس میں نہیں ہے، ابھی تک اس کو میٹنگ میں نہیں بلایا جاتا ہے۔ تو اگر مبارک زیب جو ہے وہ اس کو آپ اپنی پارٹی کی میٹنگ میں نہیں بلاتے تھے اور اس نے ووٹ دے دیا گورنمنٹ کو، تو آپ کی پارٹی کا سوشل میڈیا سیل یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی کا غدار ہے؟ یہ ہم ان کے ساتھ ان ٹچ ہے تھرو آؤٹ۔ یہ ہمارے ووٹ سے جیتا تھا، ہم نے ان کو یہ پی ٹی آئی کے ووٹ سے جیتا تھا، خان صاحب کی تصویر لگا کے جیتا تھا، اس کا بھائی بھی پی ٹی آئی کا تھا۔ ہم نہ صرف یہ کہنا تھا جس وقت یہ جیت کر کے آیا، ہم نے ان کو کہا جن کو ہم نے ٹکٹ دیے تھے اس پرپس کے لیے کہ اگر سنی اتحاد کونسل کا بندہ ایک جیت جائے تو ہمیں ریزرو سیٹیں ملے گی، اس لیے ہم وہ کوشش کر رہے تھے، ہم آپ اور ان کو بلا کر کے آپ کو اعلان کروائیں گے۔ پھر اس نے اعلان بھی کیا، یہ علی امین خان سے گنڈا پور صاحب سے ملا، اس نے 50 کروڑ تک کی ان کو فنڈ بھی دیے کہ آپ کے علاقے کے لیے ہم فنڈ جو دوسرے دے رہے ہیں وہ آپ کے تھرو کریں گے۔ یہ شامل ہو گیا تھا، تو یہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا تھا۔ ابھی جو پروگرام ہو رہا تھا ہمارا پروٹیسٹ، اس میں بھی آیا، اس نے ویڈیو بھی دے دی، خان صاحب کی تصویر بھی لگائی، اس نے جھنڈا بھی لگایا، ان آل اپ سڈن پھر چلا جاتا ہے۔ یہ سارے لوگ کس طرح اٹھائے گئے؟ یہ ہمارے اچھا اب یہ بتائیں کہ کچھ لوگ جو کہ نہ انہوں نے سینٹ میں حکومت کے بل کو سپورٹ کیا، نہ قومی اسمبلی میں حکومت کے بل کو سپورٹ کیا، آپ کی پارٹی کے بہت سے ایکٹیو لوگ جو ہیں وہ یہ اعلان کریں کہ یہ غدار ہیں اور ان کی تصویریں لگا رہے ہیں، ان کے نام لے رہے ہیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب نے بھی آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ووٹ نہیں دیا لیکن انہوں نے عمران خان کی خنجر میں چھرا گھونپا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں کچھ ایسے لوگ ہیں جس کے ساتھ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ نہیں تھا، اس کا نام ابھی ہم نے فارمل وہ نہیں ڈسکلوز کیے، لیکن جو ہمارے ساتھ کنٹیکٹ جن کا نہیں تھا، اور وی آر اسٹل لوکنگ انٹو دس کہ وہ ہمارے ساتھ کنٹیکٹ نہیں رکھا، ان لوگوں کو کہاں رکھا گیا وغیرہ، لیکن جو 5 بندے تھے جنہوں نے ووٹ دیا، جس میں عثمان ہے، جس میں کچی ہے، جس میں ظہور صاحب ہے، جس میں چودھری الیاس ہے، یہ ہماری کینڈیڈیٹ تھے، ہمارے سپورٹ سے ہوتے، خان صاحب کے ووٹ سے یہ لوگ جیتے تھے، یہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ہمارے کیمپ کے بندے تھے۔ ان کو اٹھایا گیا، لے کے گیا، پہلے بھی غائب کرایا گیا، پہلے پنجاب ہاؤس میں رکھا گیا تھا، پھر آل اپ سڈن یہ واپس آیا اور ہمارا ان کے ساتھ رابطہ۔ زین قریشی صاحب کے ساتھ رابطہ تھا آپ کا؟ زین قریشی صاحب کے انیشلی تو رابطہ تھا، لیکن اس کے فیملی کا ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہوا ہے، لیکن زین قریشی صاحب کے مسئلے کو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کے بارے میں جو ایک کلیم کیا جا رہا ہے وہ آپ اس سے بھی اس پہ کوئی بات نہیں کریں؟ دیکھیں ہم کوئی پری میچور سٹیٹمنٹ نہیں دینا چاہ رہے کہ کسی نے دیکھا ہو کیا کچھ ہو، لیکن ہم اس کی پراپر انکوائری ضرور کریں گے، خان صاحب سے ہدایات بھی لیں گے، لیکن میر صاحب اس پہ کوئی دو کمپرومائز نہیں۔ خان صاحب ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسمبلی ختم ہوتی ختم ہو، لوگ جاتے ہیں چلے جائیں۔ اس کو پہلے کہا گیا لوگ پریس کانفرنسز کرا رہے، تو خان صاحب نے یہ کہا تھا جتنے لوگ پریس کانفرنس کرا رہے ہیں ان سے پریس کانفرنسز کراؤ، پھر فری فیئر الیکشن کراؤ۔ خان صاحب صرف یہ کہتے ہیں لائل نظریے کے ساتھ جو لوگ ڈٹے ہوں ان کا کریں۔ ہم اس چیز کو بھی دیکھ رہے ہیں نظریے والے کو، اور اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ کیا کچھ ہوا۔ اچھا اب یہ بتائیں کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہونے کے بعد اب منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بن پائیں گے؟ دیکھیے کوشش تو ساری یہی کی جا رہی تھی شاید اس کا راستہ بلاک کرنے کے لیے، لیکن میر صاحب 26ویں ترمیم جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ سب سے پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ یہ جوڈیشری کو آئسولیٹ کر کے اٹیک کیا گیا ہے۔ کوئی بھی آپ کورٹ ایسا نہیں بناتے جس میں ہینڈ پک ججز آپ رکھو گے، اور نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ پہ بلکہ ہائی کورٹ لیول پہ، اور آپ ان کو ڈائریکٹ کریں گے۔ فوراً سے میں آپ کو اس مثال دیتا ہوں، ججز میں یہ بھی ترامیم کی گئی ہے، ایک تو کنسٹیٹیوشنل بینچ کیا گیا، یہ بھی ترمیم کی گئی ہے کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن ہے جس میں اس مرتبہ 8 نان ججز ہوں گے اور 5 ججز ہوں گے، تو اور حکومت کی میجارٹی اس میں آئے گی، یہ جا کے ججز کی ایفیشنسی اور کنڈکٹ کو چیک کرے گا۔ تو ازیوم کر لے کہ آج پشاور ہائی کورٹ کے 2 جج بیٹھے ہیں اور وہ ایک پولیٹیکل کیس چنتا ہے، اور ہمارے یہاں سے 4 مہینے جا کر کے چیف صاحب کے کورٹ میں باہر بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم اس جج صاحب کی کنڈکٹ کو ذرا آبزرو کرتے ہیں، تو کیا یہ ممکن ہے؟ ایسا ہونا چاہیے؟ کیا ججز کی جو اے سی آر ہے وہ ایم این ایز اور نان ججز لوگ لکھ کے،
یہ اگر آپ نے انٹرنل وہ کرنی ہے اکاؤنٹیبلٹی تو انٹرنل ہو. دوسری بات ہے کتنے ججز کو پاکستان میں میر صاحب وہ ہے لوگوں کو تکلیف ہے. کل جس طریقے سے گورنمنٹ کے لوگوں نے جس طریقے سے تقریریں کی اور تقریریں جس طریقے سے عدلیہ کو اٹیک کیا, مجھے تو سخت افسوس ہوا ہے. خاصا میاں صاحب نے جو سپیچ کی ہے, ایک لفظ بولا, یہ زندگی میں فرسٹ ٹائم انہوں نے اس اسمبلی میں پہلے لفظ بولا اور وہ عدلیہ کے خلاف بولا اور وہ نہیں. لیکن آپ نے بھی تو کل یہ کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ جسٹس منیر سے بھی آگے نکل گیا. دیکھیں جی, جو کچھ اس کے لیے ہو رہا ہے نا جی قاضی صاحب کا, یہ تو ایک سیکوینس ہے. وہ ہم تو صرف یہ آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دلوانے کے لیے یہ ترمیم آ رہی ہے, وہ تو غلط بات ہوگی. نہیں, وہ غلط ہے. میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ, آپ جو ایک سربراہ ہے, سربراہ کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے بات نہیں. ٹھیک ہے. بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے عدلیہ کو اٹیک کیا, عدلیہ پہ آپ کمپرومائز کروا رہے ہیں, تو عدلیہ کو نہ چڑھے, عدلیہ کو انڈیپینڈنٹ رکھے. عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہوگا تو لوگوں کیا یہ امپریشن درست ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جج ہیں اور منصور علی شاہ صاحب پی ٹی آئی کے جج؟ نہیں, ہمارے کوئی جج نہیں. اچھا, دو بالکل یہ تاثر زائل ہونے چاہیے. ہم نے کبھی بھی ججز میں کوئی تفرقہ نہیں کیا, کبھی بھی نہیں کیا. ہم نے ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں کہا یہ ہمارا جج ہے. ہم کہتے ہیں آپ سارے سپریم کورٹ کے ججز ہو, انصاف کے مطابق فیصلے کرو, جیسے آپ کرنا چاہتے ہو, آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرو, دیٹس اٹ.